السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم۔ سب تعریفیں اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکات کے لیے ہیں جو اس کائنات کا پالن ہار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء
والی بطحہ سید الکونین و سید الثقلین امام الحرمین امام القبلتین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے بعد معزز سامعین، دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، قرآن و سنت کے دیوانوں اور پروانوں، عید الاضحیٰ کے بعد آج 15 جولائی 2022 کی حاضری اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرا اور آپ کا اس مقدس مقام پر جمع ہونا، میرا سننا آپ کا، میرا سنانا اور آپ کا سننا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، پہلے تو مل کر دعا کر لیں۔ جتنے بیمار ہیں اللہ سبنا کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے فوت شدگان ہیں اللہ سبنا کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اور جتنے ہسپتالوں میں، گھروں میں اور کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں اللہ احکم الحاکمین اپنے فضل، اپنے رحمت سے سبنا کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک الہ کے سامنے اللہ جھکنے والا بنا دے۔ میرے بھائیوں، آج جو مضمون میں لے کر آیا ہوں وہ ہے پناہ۔ حاصل کس چیز سے کرنی ہے اور کن چیزوں سے پناہ حاصل کرنی ہے، اور یہ مضمون میں نے کیوں آپ کے لیے چنا، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے عید الاضحیٰ والے دن جڑا والا چک نمبر 97 کعبے اور 93 کعبے کے اندر جو قتل و غارت ہوئی، مولانا سرفراز فاروقی صاحب اور ان کے دوسرے ایک بھائی عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کے ہی نکلے ہیں تو وہیں پہ فائرنگ شروع۔ آپ کے ضلع بہاڑی کے اندر ہی کتنی قتل و غارت ہوئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرب قیامت قتل و غارت عام ہو جائے گی۔ وَمَا الْحَرْجُ وَمَا الْحَرْجُ وَمَا الْحَرْجُ، پوچھا جائے گا کہ کیوں قتل کیا، کس وجہ سے کیا، حتیٰ کہ قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں نے کیوں قتل کیا گیا، قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں نے کیوں قتل کیا گیا، اور جو قتل ہوا ہے مقتول اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں کس وجہ سے قتل کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے میں نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 200 پڑھی ہے، 200 آیت نمبر ہے، اس کے اندر اللہ احکم الحاکمین کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اگر آپ کو شیطان وسوسہ میں ڈالے، خطاب کس کو کیا جا رہا ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ يَنزَغَنَّ
کیا کرنا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے فاستعذ باللہ، تو پھر آپ اللہ کی پناہ مانگ لیجئے، اللہ کی پناہ مانگ لیجئے۔ اور آگے فرمایا انہ هو السمیع العلیم، کیونکہ بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ سمیع ذات کس کی ہے؟ بولو بولو، سمیع ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ علیم ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو میرے محترم بھائیوں، انسان اپنی سیاہکاریوں کی وجہ سے، انسان اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے پریشانیوں میں مبتلا ہے، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، حتیٰ کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ آنے والا جو لائے عمل ہے اس کے اندر میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے۔ ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے، ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وہی طریقہ کامیاب ہوگا جو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا اور آپ کے صحابہ نے اختیار کیا۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ اے میرے صحابہ، جب آپ کو کوئی پریشانی آئے، جب آپ کو کوئی غم آئے، جب آپ کو کوئی مصیبت آئے، تو پھر آپ نے، میں محمد آپ کو وہی تعلیم دیتا ہوں جو اللہ نے مجھے تعلیم دی ہے۔ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگنی ہے، اللہ کی پناہ میں آنا ہے، اللہ کی پناہ میں داخل ہونا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، جب آپ اللہ کی پناہ میں داخل، اللہ کی پناہ میں داخل ہو جاؤ گے، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے، تو یقیناً مصیبتوں سے چھٹکارا پا جاؤ گے، پریشانیوں سے چھٹکارا، پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔ اللہ پھر پریشانیوں کو بھی دور فرما دے گا، غموں کو بھی دور فرما دے گا۔ یہ پہلا مقام رب کے قرآن کا ہے۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ ماشاءاللہ۔ آئیے، یہ اس کو قرآن کہتے ہیں، اس کا نام کیا ہے جی؟ قرآن۔ اسی مضمون کو رب ذوالجلال نے ایک اور جگہ پر بیان فرمایا، ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغہ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم۔ یہ پارہ نمبر 24 ہے، سورۃ المومن ہے، اور آیت نمبر 56 ہے، آیت نمبر 56 ہے۔ اب یہ جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یجادلون، جو جھگڑا کرتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں، اللہ کی نشانیوں میں، بغیر سلطان اتاہم، یہ جھگڑا کیوں کرتے ہیں؟ بلا دلیل بات پر یہ جھگڑا کرتے ہیں۔ آگے فرمایا، ان فی صدورہم، ان کے دلوں میں، ان فی صدورہم الا کبر، یہ اللہ کی آیات میں بلا دلیل جھگڑا کیوں کرتے ہیں؟ توجہ توجہ توجہ، ان فی صدورہم، ان کے دلوں میں کبر ہے، ان کے
یہ ہے کہ یہ تکبر جو اللہ کی شان ہے اس کے مالک ہم بن جائیں، لیکن رب ذوالجلال فرماتے ہیں تکبر میری شان ہے، اس کو یہ پا ہم بے بالغی۔ آگے فرمایا فاستعذ باللہ، بس ایسے لوگوں کو اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، ایسے لوگوں کو اللہ کی پناہ میں داخل ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کو اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ آگے فرمایا انہو هو السمیع العلیم، کیونکہ وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ جو دوسری آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے جس کا لفظ ترجمہ کیا ہے، اب محاورہ ترجمہ کیا گیا ہے، ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغہ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم۔ بے شک جو لوگ اپنے پاس آئے ہوئے احکام الہی میں بلا دلیل جھگڑتے ہیں، ان کے دلوں میں تکبر ہے جس کو یہ پا نہیں سکتے، اور تکبر اللہ کی شان ہے، بس ایسے لوگوں کو اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ میں نے 2 آیات پڑھی ہے، کتنی آیات؟ 2 آیات، اور مضمون کیا ہے؟ پناہ مانگنی ہے، اور کن چیزوں سے اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے قبر سے پناہ مانگنی ہے، کس بات سے؟ قبر سے، آگ سے پناہ مانگنی ہے، قبر سے بھی آگ سے بھی فاستعذ باللہ پناہ مانگنی ہے۔ اب یہ وہ مقام ہے جن کے بارے میں امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی۔ آخر میں نے اور آپ نے مرنے کے نہیں، اس جہان کو چھوڑنا ہے یا نہیں، قبر میں داخل ہونا ہے یا نہیں، قبر شک ہے یا پک ہے؟ پک ہے نا؟ تو دعا کرو اللہ جب بھی مجھے اور آپ کو اس دنیا سے اٹھائے، اللہ ایمان کی دولت سے۔ اب میں نے پہلی بات جو کی ہے پناہ مانگنی ہے، قبر سے پناہ مانگنی ہے، آگ سے۔ اب اس کو میں ثابت کرنے لگا ہوں، پہلے سنیے حوالہ صحیح البخاری کتاب الجنائز باب التحفظ من عذاب القبر، حدیث نمبر 1377 اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 184۔ پورا حوالہ آ گیا۔ میں نے کہا قبر سے پناہ مانگنی ہے، آگ سے بھی پناہ مانگنی ہے، حوالہ دے دیا۔ اب سنو دلیل، راوی کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے گئے امام الانبیاء جناب محمد درود دے اندر بخل نہیں کرنا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے دعا منگیا کر دیا نا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا
ہن دعا دا ترجمہ کی ہے اللہ دے نبی کہندے سن اللہم اے اللہ انی اعوذ بک میں تواڈے کولوں پناہ منگنا وا اے اللہ میں تواڈے کولوں کی منگنا وا پناہ منگنا وا من عذاب القبر اے اللہ میں عذاب قبر تو میں محمد پناہ منگنا وا ومن عذاب النار اگ دے عذاب کولوں میں تواڈے کولوں پناہ منگنا وا یعنی کی معنی ہویا اے اللہ میں محمد نو عذاب قبر تو محفوظ رکھے اے اللہ میں محمد نو اگ دے عذاب تو بھی محفوظ رکھے اگ دے عذاب کولوں میں محفوظ رکھیں اللہ اکبر اللہ اتنے بس نہیں اور اگے اللہ دے نبی دعا منگیا کرتے سن وَمِنَ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اے اللہ میں محمد زندگی دے فتنیاں تو بھی پناہ منگنا وا اے اللہ میں محمد موت دے فتنیاں تو بھی پناہ منگنا وا مسلمانوں اللہ دے رسول نے اللہ دے نبی نے موت دے فتنیاں تو پناہ کیوں طلب کے دے زندگی دے فتنیاں تو پناہ کیوں طلب کے دے تو میں اپنے علاقیاں دے اندر اپنے گھر بیان دے اندر جہاں کے دیکھیے نا کتنے ایسے لوگ ہوندے نے جنہوں سکرات دی موت لگی ہوندی ہے اللہ اکبر جان نہیں نکل رہی ہوندے وہ دعا ساکے کرنے ہیں سورت یاسین مبینہ نال پڑھوانے ہیں صدقہ و خیرات کرنے ہیں تاکہ جان جلدی نکل جائے جان جلدی نکل جائے اللہ اکبر اس واسطے اللہ دے نبی نے دعا منگیا وَمِنَ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اے اللہ میں محمد نو زندگی دے فتنیاں تو بھی محفوظ فرما اے اللہ میں محمد نو بھی موت دے فتنیاں تو بھی محفوظ فرما اور اسی دعا دے اندر اگلے الفاظ نے وَمِنَ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ اور اے اللہ مسیح دجال دے فتنے تو بھی محفوظ فرما اب میں یہ جو آپ کے سامنے دلیل پڑھی ہے اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اس احادیث کے اندر کتنی چیزیں ہیں جن سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے پہلی بات عذاب قبر عذاب قبر ایک آگ کا عذاب دو زندگی کا فتنہ سے موت کے فتنے سے مسیح دجال کے فتنے سے اس حدیث میں 5 چیزوں کا ذکر آ گیا جب نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 چیزوں سے پناہ مانگی ہے میں اور آپ اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور ہمیں بھی یہی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم بھی ان چیزوں سے پناہ مانگیں فاستعذ باللہ پہلی بات سمجھ آگے چلیے یاد رکھنا میں نے جمعے کے بعد کسی ایک کو اٹھا کے پوچھنے کے قاری صاحب نے کیا بیان کیا ہے اور آپ کو کیا سمجھ میں آئی ماشاءاللہ دوسری بات حصول پناہ کے جو ذرائع ہیں وہ کیا ہیں حوالہ سنیے صحیح بخاری کتاب الرقاق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 969 اور حدیث کا نمبر ہے 6563
ٹھیک ہے، حوالہ آ گیا۔ اور دوسری بات جو سمجھانے لگا ہوں، اس کے اندر دعویٰ کیا ہے کہ حصول پناہ کے ذرائع انسان کو اختیار کرنے چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ توجہ میری طرح ماشاءاللہ۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کر دینے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ عقدہ تذکرہ فرمایا۔ کس چیز دا؟ بولو۔ عقدہ تذکرہ فرمایا اور کراہتن چہرہ مبارک پھیر دیا گویا اللہ کو لو پناہ مانگے، اللہ کو لو پناہ مانگے۔ پچھلی حدیث دے اندر بھی تو سے سماعت فرما چکے ہو، اللہ دے رسول نے اگ تو عذاب قبر تو پناہ مانگے۔ تے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کر دینے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ عقدہ تذکرہ فرمایا اور کراہتن اپنا چہرہ اس آگ تو پھیرے دیا گویا اللہ دی پناہ مانگی۔ دوسرے مرتبہ بھی اللہ دے پاک پیغمبر نے اسے طرح گیتا، یعنی اللہ دی پناہ مانگے اور فرمایا اتقوا النار اتقوا النار ولو بشق تمرۃ۔ بعد میں سمجھا رہے ہیں کہ اگ دے عذاب تو بھی اللہ دے رسول نے پناہ مانگی ہے، لیکن جدوں دو مرتبہ اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگ تو پناہ مانگی، اپنا چہرہ مبارک پھیر دیا ہویا، فرمایا اتقوا النار، اے لوگو اگ دے عذاب تو بچ جاؤ، اگ دے عذاب تو بچ جاؤ۔ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، لوگو صدقہ و خیرات دے ذریعے اس آگ تو بچ جاؤ، چاہے تو انو اگر کھجور دا ایک ٹکڑے کیوں نہ دینا پڑے، کھجور دا ایک ٹکڑے تو انو صدقہ کیوں نہ کرنا پڑے، کھجور دا ایک حصے تو انو خیرات کیوں نہ کرنا پڑے، فرمائے اس آگ تو بچ جاؤ نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور نالی اللہ دے نبی دے صحابہ جلوہ فروزن، انہوں نے پوچھے اللہ دے نبی جی اگر کسی کے پاس کھجور کا ٹکڑا ہی نہ ہو، وہ کیسے صدقہ و خیرات کر کے اس آگ کے عذاب سے بچے؟ کیونکہ جہنم کا عذاب برحق ہے، قبر کا عذاب برحق ہے۔ تو پھر امام کائنات حضرت محمد گاج واج کے کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اگلی بات ارشاد فرمائی، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَاتٍ طَيِّبَاتٍ۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اگر کھجور کا ٹکڑا ہی نہیں صدقہ کر سکتے، اگر کھجور کا حصہ نہیں خیرات کر سکتے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اگر آپ نہیں پاتے، فَبِكَلِمَاتٍ طَيِّبَاتٍ، کسی کو اچھی بات کہہ دے، یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ اچھی بات کہہ کر صدقہ کرنا یہ بھی آگ کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، آگ کے عذاب سے بچاؤ کا۔ اب یہ دوسری بات جو بیان کی ہے یہ بھی سمجھ آ گئی کہ حصول پناہ کے ذرائع کے فوائد کیا ہیں۔ پہلی میں نے حدیث پڑھی اور جو دعویٰ کیا روز روشن کی طرح ثابت کر دیا۔ جاؤ دنیا کی کسی لائبریری میں یہ کتاب اٹھاؤ، اگر یہ حدیث نہ ملے، چور چوری کرے ہاتھ کاٹو، خطیب جھوٹ بولے زبان کاٹو۔ اور دوسری بات
وہ بھی میں نے ثابت کر دی ہے۔ اور دعا کرو اللہ ہمیں صدقہ و خیرات کر کے آگ کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آنے کی توفیق عطا، اور اللہ سے کثرت سے دعائیں مانگتے رہا کریں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے صحابہ کو تعلیم دی اور خود عمل کر کے دکھایا۔ 2 باتیں پوری ہو گئیں، یہ میں نے جمعے کے بعد سننی ہے، یا آپ نے مجھ سے سوال کرنے یا میں نے آپ سے سوال کرنے ہیں، اس لیے غور کے ساتھ توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ تیسری بات یہ ہے، اللہ اکبر، پناہ کے فائدے کیا ہیں؟ اگر آپ کیوں اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہا سورۃ الاعراف آیت نمبر 200 میں کہ جب شیطان آپ کو وسوسے میں ڈالے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی پناہ حاصل کرو۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ہم اللہ کی پناہ میں آ جائے اس پناہ کے فائدے کیا ہوں گے؟ میں اور آپ اللہ کے بندے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جب اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، اللہ کی پناہ میں داخل ہو جائیں گے، پناہ کے فوائد کیا ہیں؟ حوالہ سماعت فرماؤ، سنن ابی داؤد کتاب الادب حدیث نمبر 5079، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 693، صفحہ نمبر 600۔ اب یہ بات جو آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں نا کہ پناہ کے فوائد کیا ہیں، اب یہ میں نے سنن ابی داؤد کا جینوین حوالہ دے دیا ہے۔ اب دیکھو اب اس دعوے کو میں کیسے ثابت کرتا ہوں اللہ کے نبی کی حدیث پڑھ کے۔ حضرت مسلم بن حارث رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرگوشی کر دیا ہوا فرمایا کہ جدوں اپنا مغرب دی نماز ادا کریں، مغرب دی نماز تو بعد 7 مرتبہ کہنے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ مغرب دی نماز تو بعد، مغرب دی نماز ادا کرن تو بعد 7 مرتبہ ایس دعا نو مسلم بن حارث اگر تو پڑھے گا، اگر اسی رات فوت ہو گیا تو پھر کی ہوئے گا؟ پناہ دا فائدہ، اللہم اجرنی من النار۔ اے مسلم بن حارث مغرب دی نماز تو بعد 7 مرتبہ اگر تو دعا پڑھی، اس رات فوت ہو گیا، فرمایا کتب لکا جوار من خار، تیرے واسطے آگ دا بچاؤ تیرے مقدر اندر لکھ دیتا جائے گا۔ تسی بھی اس دعا میں پڑھو گے مغرب دی نماز تو بعد اللہم اجرنی من النار۔ اگر مسلم بن حارث نو اللہ کے نبی نے فرمایا مغرب دی نماز تو بعد 7 مرتبہ اس دعا نو اگر پڑھ کے تو رات نو سویا، اسی رات نو تو فوت ہو گیا، صبح تیرے جنازے دا اگرچہ اعلان ہو گیا، کتب لکا جوار منہا، تیرے واسطے آگ دے عذاب دا بچاؤ تیرے مقدر دے اندر لکھ دیتا جائے گا۔ کیا مطلب؟ کہ ہمیشہ اللہ کی رحمت نال تو آگ دے عذاب تو محفوظ رہے۔ اے دعا نو پڑھو گے نا ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح دے نال
اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے اللہ دے رسول جی اگر کوئی بندہ صبح دی نماز تو بعد 3 مرتبہ دعا پڑھے اللہم اجرنی من النار اے اللہ مینو اگ دے عذاب تو محفوظ رکھیں کیا اس وقت میں اگ دا بچاؤ ساڈے واسطے لکھ دیتا جاندا یا نہیں؟ اللہ دے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر صبح 7 مرتبہ پڑھے گا پھر بھی اگ دے عذاب تو بچاؤ تیرے مقدر دے اندر لکھ دیتا جائے گا. اگر مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار پڑھے گا پھر بھی تیرے واسطے کوتب لک جواب منہا اگ دے عذاب تو بچاؤ تیرے مقدر دے اندر لکھ دیتا جائے گا. دعا کرو اللہ مینوں اور تانوں کثرت نال صبح دی نماز تو بعد اور مغرب دی نماز تو بعد اس دعا نو اللہ کثرت نال پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. جنت اور جہنم دے بارے دے اندر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کی ارشادات نے ادھر حوالہ سنیا جی. سنن النسائی کتاب الاستعاذہ حدیث دا نمبر جے 5523 سند صحیح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 317 جنون حوالہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے بزرگوں میرے الویکھو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ حدیث مروی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے جڑا بندہ صبح دی نماز تو بعد 3 مرتبہ اللہ کو لو جنت دا سوال کر دے. جنت دا سوال کس طرح کر دے؟ اللہم ادخلہ الجنہ اے اللہ میں نو جنت وچ داخل کری. حضرت انس بیان کر دینے کہ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ صبح دی نماز تو بعد اللہ کو 3 مرتبہ جنت دا سوال کر دے اللہ پورا کر دیندے نے. اللہ پاک پورا کر دیندے نے. اسی طرح دے نال جڑا بندہ 3 مرتبہ مغرب دی نماز تو بعد کہندا ہے اللہم اجرہ من النار اے اللہ مینو اگ دے عذاب تو محفوظ رکھ اے اللہ مینو دوزخ تو محفوظ رکھ. اللہ محفوظ رکھ دیندے نے. پناہ مانگو مگر کن چیزوں میں کہتے جنت دیواری آئی تے پھر پناہ مانگنی ہے اللہ مینو جنت اندر داخل کر دے. جہنم تو پناہ مانگنی ہے تے دعا کرنی ہے کہ ربا مینو جہنم دیا کہ تو محفوظ فرما دے. یہ 4 باتاں بیان ہو گئیاں اور اگے سماعت فرماؤ میرے بھائیو دجال کو لو اللہ دی پناہ مانگنے دا طریقہ کیے. دجال نے آنا کہ نہیں؟ اس دی کیفیات کی نے نشانیاں کی نے ادو دے حالات اور واقعات کی ہون گے. اللہ موقع دے گا تو بیان کریں گے انشاءاللہ. حوالہ سنو میں عرض کر رہا ہوں کہ دجال کو اللہ دی پناہ مانگنے دا طریقہ کیے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اے حوالہ سنیا جائیں. اللہ اکبر. صحیح مسلم کتاب فضائل القرآن اور حدیث نمبر 809 دوسرا حوالہ مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 196. اللہ اکبر.
جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 271. 2 کتاباں دے حوالے 2 کتاباں دے حوالے. ہن جدوں دعویٰ آ گیا دعویٰ کیڑے دجال کولوں اللہ دی پناہ مانگنے دا طریقہ کی ہے. اے جے دعویٰ 2 کتاباں دے حوالے دے دیتے نے. ہن سنو دلیل. سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کر دینے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال وقال من قرأ 10 الأواخر وقال من قرأ 10 الأواخر توجہ وقال من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. اللہ اب یہ جو میں نے دلیل پڑھی ہے جو میں نے مسلم کا حوالہ دیا اور مسند احمد کا اور پھر سکہ بند جو دلیل متن کی صورت میں پڑھی ہے. جیسے آپ مجھے کہتے ہو نا قاری صاحب وقت کی پابندی کرنا 1 منٹ بھی اوپر نہیں جانا, اسی طرح میں بھی آپ کو کہتا ہوں یہ جو حدیث پڑھی ہے یہ بھی میں سنوں گا آپ سے. اب یہ جو الفاظ جو میں نے پڑھی ہے نا اب ان کا ترجمہ سماعت فرمائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف جو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات زبانی یاد کر لیتا ہے اسی ماں بچا لیا جاتا ہے من الدجال دجال سے بچا لیا جاتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور آگے امام الانبیاء حضرت محمد علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقال من قرأ 10 الأواخر من سورۃ الکہف فرمایا جو سورۃ کہف کی آخری 10 آیات یاد کر لے گا جو سورۃ الکہف کی پہلی اور آخری 10 آیات کو زبانی یاد کر لے گا کیا کرے گا؟ بولو گونگے تو نہیں نا, بولو کیا یاد کرے گا؟ یہ پچھلا محلہ نہیں بول رہا, آپ بھی بولیں, جتنے بھائی آئے ہو آواز نکال کے بولو. سورۃ الکہف کی پہلی اور آخری 10 آیات کو کیا کرے گا؟ بولو بولو کیا کرے گا؟ جو یاد کرے گا. جس نبی کا کلمہ پڑھے وہ نبی فرماتا ہے اوسیما من فتنۃ الدجال دجال سے بھی بچو گے, دجال کے فتنوں سے بھی بچو گے. سمجھا گئے؟ اب سورۃ الکہف کی پہلی اور آخری 10 آیات کو یاد کرو گے. اگر نہ یاد ہوں مغرب کے بعد یہاں آ جانا, میں یاد کرواؤں گا, نہیں تو فجر کی نماز کے بعد آ جانا, میں یاد کروا دوں گا. یہ بات ادھر سے سن کر اور ادھر سے نکالنے والی نہیں, یہ عمل کرنے والی بات ہے. آگے آئیے. اللہ اکبر. وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن چیزوں سے اللہ کی پناہ میں آنا ہے, اللہ کی پناہ میں داخل ہونا ہے؟ جب انسان کو غصہ آتا ہے, انسان کو غصہ آتا ہے, اس وقت بھی اللہ سے پناہ مانگنی ہے.
یہ بات جو اب میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے نا، غصہ آتا ہے یا نہیں؟ ہر انسان، ہر بندہ انسان ہے، بتقاضے بشریت غصہ آتا ہے نا. تو یہ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے یا رحمان کی طرف سے آتا ہے؟ شیطان کی طرف سے. اور اللہ نے پھر اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہا اما ینزغنک من الشیطان سورۃ الاعراف اور آیت نمبر 200، سورۃ مومن آیت نمبر 56، فاستعذ باللہ. توجہ توجہ توجہ، فاستعذ باللہ. رسول کو قرآن، رسول کو اللہ نے کہا جب شیطان آپ کو وسوسہ میں ڈالے تو اللہ کی پناہ میں آنا ہے. رسول بھی تو سید البشر تھا یا نہیں؟ اور ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ بولو بولو، کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے امتیوں کو جب غصہ آئے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ کی. اب میں دینے لگا ہوں یہی بات جو میں نے بیان کی ہے، اس کا حوالہ اتھینٹک بات، پروف، دلائل کے ساتھ. اللہ اکبر. صحیح بخاری کتاب الادب، صحیح بخاری کتاب میں بیٹھ جاتا ہوں، پہلے آپ آنے والے دوستوں کو دیکھ لو، شاید پھر دوبارہ کبھی نہ دیکھ سکو آپ. اللہ، پہلے مفتی آیا تھا، مفتی کو دیکھ کر پچھلا خطبہ سنا تھا. آج مفتی ایک ایک بات سمجھا رہا ہے، آپ احباب آنے والوں کو دیکھتے ہو. یہ تو آپ کے علاقے کے ہیں، آپ ان کو بار بار دیکھتے رہو گے. اور یہ جمعہ جو چلا جائے گا دوبارہ میری اور آپ کی زندگی میں یہ جمعہ آئے گا. بول بلند آواز سے بول، آئے گا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اس لیے یار میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ایک ایک حدیث سنا رہا ہوں. اب توجہ میری طرف چلو نہ کرو، مگر جو بات اللہ میری زبان سے بیان کروا رہا ہے نا، اس کو سمجھو. اب میں دینے لگا ہوں حوالہ. اور حوالہ کس بات کا؟ اگر انسان کو غصہ جب آتا ہے، جب انسان کو تینوں میں غصہ آ جائے، پھر ایسے کسی دا حیا شرم نہیں کرتے، ماں بہن ایک کر کے انہیں آتے پڑھا دے چل جا کی یاد رکھیں گا. لیکن جدوں بتقاضائے بشریت غصہ آئے تو پھر کی کرنا ہے؟ گونگے تو نہیں، کی کرنا ہے؟ بنا مانوی اللہ تو اے جڑی بات بیان کرنے کا انہیں دا حوالہ سے صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6048 6048. اے پہلا حوالہ صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6048. دوسرا حوالہ صحیح مسلم حدیث کا نمبر ہے 2610. حوالہ آ گیا، دعویٰ آ گیا. اب سنو دلیل. سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ بیان کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لو دو آدمی جھگڑے ہوئے. نبی پاک کو لو دو بندے سن پہلوان جی، انہاں دا جھگڑا ہو گیا. آج لوگ کہتے ہیں اللہ دے گھر دے اندر تو جھگڑا شروع کر دیتا ہے، تینوں اللہ دے گھر دا حیا اور شرم نہیں آیا. ایتھے انہاں دو بندیاں نوں نبی پاک کو شرم نہیں آیا. دو بندیاں نوں نبی پاک کو شرم نہیں آیا. دو بندے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھگڑ پڑے، لڑ پہنے. ایک بندے نے
ایک بندے نے دوسرے نو گالیاں دتیاں، اوہی اللہ دے نبی دے کول، اللہ دے نبی دے پاس جدوں گالیاں دتیاں تے کی ویکھیا اگلے بندے دیاں غصے دی وجہ تو آنکھیں سرخ ہو گئیاں نے، رگاں پھول گئیاں نے غصے دی وجہ۔ اے جڑا سانحہ ہویا جڑا والا دے اندر عید دے دن مولوی صاحب نو بھی قتل تے نال ایک دوسرے بندے نو بھی، یار کوئی انسانیت کا تقاضا باقی رہ گیا؟ اور پھر علامہ برادران کو میرا رب سلامت رکھے اور جماعت کے ذمہ داران پر اللہ رحمت کا نزول فرمائے۔ پھر کیسے پریس کانفرنس کی اور قاتل کو، ان قاتلوں کو 24 گھنٹوں کی مہلت دی، الٹی میڈیم دیا اور صاف اعلان کر کے کہا اگر 24 گھنٹوں میں ملزموں کو گرفتار نہ کیا گیا تو فیصل آباد کو جام کر کے رکھ دیں گے۔ تو اللہ کی توفیق سے قاتل گرفتار ہو گئی ہے، اور وہاں کی عوام جو اکٹھی ہوئی انہوں نے کیا کہا؟ خون کا بدلہ، خون کا بدلہ۔ بلند آواز سے آپ بھی اس سانحہ میں برابر کے شریک ہو یا نہیں کہ یار عید کے دن اگر کسی کی زندگی کا خاتمہ کیا جائے ان کے گھر والوں کے لیے قیامت برپا ہے یا نہیں؟ قیامت صغریٰ برپا ہے یا نہیں؟ دعا کرو جو لوگ قانون کو ہاتھ میں لینے والے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ان کو اپنے عذاب میں جلدی گرفتار کر لے، اور الحمدللہ یہ اپنی عبرتناک انجام کو پہنچیں گے۔ میں حدیث بیان کر رہا سا کہ جدو انسان نو غصہ آ جائے، جس طرح سلیمان بن سرد بیان کر دینے کہ نبی پاک کو 2 آدمی آئے تے انہوں نے ایک بندے نے گال دیتے، اندر وچوں جناب من رگاں سرخ ہو گئیاں اور اکھاں پھول گئیاں، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے نو جدوں ویکھیا کہ رگاں جناب من پھول گئیاں نے، آنکھاں جناب من سرخ ہو گئیاں نے، تے نبی پاک نے فرمایا لو قال غلظی، نبی دی گل بیان کر رہا، لو قال غلظی لذهب عنه الذی یجد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جس بندے نو نبی پاک نے دیکھیا سی نا کہ غصے دی وجہ تو اکھاں سرخ رگاں پھول گئیاں نے، نبی پاک نے فرمایا میں ایک کلمہ جاننا وا، لو قال غلظی لذهب، لو قال غلظی لذهب عنه الذی یجد، میں ایک کلمہ جاندا وا اگر او بندہ اے کلمہ پڑھ لے شیطان تو اللہ دی پناہ دے اندر آ جائے، غصہ دفع دور ہو جائے گا۔ دعویٰ، دلیل، حوالہ اور میرے تمہارے واسطے سبق کی ہے۔ جدوں سانو اور توانو غصہ آئے ادو کی پڑھنا ہے؟ یہ اونچی آواز نہ پڑھیا جائے کیونکہ تہاڈا بیان جب نیٹ تے جائے گا لوگ آکھن گے انہاں نوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں آندے۔ دین دے بارے دے اندر شرم نہ کرو یارو، اگر شرمانے ہے تو گناہ کر دے، اگر شرم کرو اللہ تو ڈرو، اللہ دے دین دی گل ہے تے گج وج کے بولو۔ جدوں سانو اور توانو شیطان دی طرفوں غصہ آئے تے کی پڑھنا؟ ماشاءاللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثابت ہو گیا۔ جدوں انسانی غصہ آئے، انسانی غصے کو لوئے اللہ کو لو پناہ مننی ہے کیونکہ غصہ شیطان دی طرفوں ہوندا ہے۔ اگلی بات،
پناہ کن چیزوں سے پناہ حاصل کرو اور کن چیزوں سے؟ فتنہ ظلم، کسی تے ظلم نہیں کرنا، کسی تے ظلم نہیں کرنا۔ اگر ظلم کرو گے ظالم بنو گے تو کی بنے گا؟ دنیا اندر بھی آخرت اندر بھی۔ پہلی بات توجہ ہے نا ماشاءاللہ، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاک والظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ پہلوان جی سن لو آج نبی پاک دی حدیث، فرمایا ایاک والظلم، ظلم تو بچ جاؤ، ظلم تو بچ جاؤ۔ اگر ظلم تو نہیں بچو گے فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اگر کسی تے ظلم کرو گے قیامت والے دن تیرے واسطے اندھیرے ہونگے۔ کی ہونگے؟ اندھیرے ہونگے، اندھیرے۔ دعا کرو اللہ مینوں اور توانوں ظلم تو محفوظ رکھے۔ اللہ اکبر، اللہ آگے آؤ۔ اور میرے بھائیوں میں عرض کر رہے ہیں کہ فتنہ ظلم تو میں اللہ دے پناہ حاصل کرنے جے۔ ان ذرا حوالہ سماعت فرمایا جے، صحیح البخاری کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 447 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 64، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی دی تعمیر دے اندر مصروف سن۔ کون بلا؟ حضرت عمار رضی اللہ عنہ مسجد نبوی دی تعمیر دے اندر مصروف سن۔ جسم دے ہوتے جدوں اللہ دے نبی نے مٹی دے لگے ہوئے نشانات ویکھے، اللہ دے نبی نے عمار رضی اللہ تعالی عنہ دے جسم دے جڑے مٹی دے نشان لگے سن انہاں نوں جھاڑیا اور فرمایا افسوس اے عمار، ایک باغی جماعت تینوں قتل کرے گی، تو ایک باغی جماعت تینوں قتل کرے گی۔ عمار انہوں جنت دے طرف بلائے گا اور وہ سنو جہنم دے طرف بلائیں گے۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اعوذ باللہ من الفتانی، اس فتنے ظلم تو میں اللہ دی پناہ منگنا وا۔ دو حدیثاں پڑھیا نے، فتنہ ظلم تو بھی اللہ کو پناہ، ظالم نہیں بننا۔ اگر ظالم بنو گے نہ حق مظلوم تے اگر ظلم کرو گے، صحیح مسلم دی حدیث ہے، وقت نہیں ورنہ اے لمبی تفصیل تو انہوں حدیث پڑھ کے دساں۔ قیامت والے دن مظلوم دیاں نیکیاں نہ ظالم دیاں نیکیاں مظلوم نو، جدوں ظالم دے پلے کوئی چیز نہیں بچے گی، مظلوم دے گناہ اندے کندیاں دے اتے ڈال کے بطور حد علیہ فی النار پھر انہوں جہنم دے اندر سٹ دیتا جائے گا۔ یہ تھے دیکھو نا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے نبی نے اے مٹی صاف کی تھی، ایک 20 ہوئے نے انشاءاللہ، وقت کی پابندی کروں گا اللہ کی توفیق سے۔ مٹی دے نشان صاحب کی تھے، نبی پاک نے فرمایا افسوس عمار، ایک باغی جماعت وانو کی کرے گی؟ قتل کرے گی۔ عمار رضی اللہ عنہ انہوں نے جنت کی طرف بلائے گی، واللہ یدعو الی الجنہ، اور وہ اتنو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے کلمات عمار نے سنے کہ وہ باغی جماعت میرے تے ظلم کرے گی، ادھو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان بھی جو نکلیا اعوذ باللہ من الفتانی، میں فتنہ ظلم تو اللہ دی پناہ دے اندر ہے۔
ساڈے تو آدھے واسطے اس حدیث وچوں کی سبق نکلیا؟ انشاءاللہ اسی ظالم نہیں بننا کسی تے ظلم. اگر ساڈے اوتے کوئی فتنہ ظلم کرے گا، پہلوان جی سن لو حدیث، اگر کوئی ساڈے تے ظالم بن کے ظلم کرے گا اسی اللہ کو پناہ مانگا. اللہ کو اینٹ دا جواب اینٹ نال، اینٹ دا جواب پتھر نال. اسی دعا کریں گے کہ تو جان تیرا رب جانے. اسی اللہ کو تیرے ظلم تو پناہ دے اندر آنے ہیں. اللہ اکبر. اللہ. اگلی بات، پناہ کیسے اور کن چیزوں سے حاصل کرنی ہے؟ حوالہ سنیے. اللہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2722، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 349. اس حدیث دے اندر 10 چیزاں تو پناہ مانگنے دی تعلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. وہ 10 چیزاں کیڑیاں نے؟ ماشاءاللہ حدیث پڑھیے. راوی کون نے؟ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے. زید بن ارقم نے، حضرت توجہ کریا جی، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھیاں نو حدیث سنائی. کی سنائی؟ حدیث. وہ کیڑی حدیث؟ فرمایا کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کریا کر دے سن. اللہم، توجہ ہے ماشاءاللہ، میں دعا پڑھا. یہ دعا کے اندر 10 چیزاں نے. اللہم انی اعوذ بکا من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم والحزم وعذاب القبر. بیٹھے ہو کے وقت گئے ہو، اے دعا یاد کرو، بڑا فائدہ ہوئے گا انشاءاللہ. زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے نبی دے ساتھیاں نو حدیث سنائی کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا منگیا کرتے سن. اے دعا تمہیں یاد کرونیاں نہیں. اللہم، پہلوان جی توجہ، اللہم انی اعوذ بکا من العجز والکسل والجبن والبخل 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 والحرم والحزم وعذاب القبر. وعذاب القبر. اللہم آتی نفسی تقواہا وانتظ. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها. اے حدیث سنائی، اس دے اندر 10 چیزاں دا ذکر. ہن ترجمہ سماعت فرماؤ، میں بات کو ختم کروں. حوالہ 10 چکے ہیں نا جی. اے 10 چیزاں کیڑیاں نے؟ اللہم، نبی پاک کہنے اے اللہ انی میں اعوذ بکا تواڈے کولوں پناہ منگنا وا. کیڑیاں چیزاں تو؟ فرمایا من العجز، کمزوری تو. اے اللہ میں محمد
تواڈے کولو کمزوری تو میں پناہ منگنا وا دوسرے نمبر دے ول کسل سستی تو بھی پناہ منگنا وا اے شمار کرتے جایا جی اللہ اکبر کمزوری تو میں پناہ منگنا وا سستی تو بھی پناہ منگنا وا ول جبن اور بزدلی تو میں پناہ منگنا وا ول بخل بخیلی تو میں پناہ منگنا وا ول حازم ول حارم ضعیف تو بھی پناہ منگنا وا اور بڑھاپے تو میں پناہ مانگنا وا اور عذاب قبر تو میں پناہ مانگنا وا اللہم آتی نفسی تقواہا اور اے اللہ میں محمد نو تقوی دی دولت عطا فرما دے کس چیز دی دولت تقوی اگر تقوی دی دولت آ گئی نا پھر تو بہاریں ہی بہارا نہیں اللہم آتی نفسی تقواہا آگے فرمایا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرٌ مَّن زَكَّاهَا اور اے اللہ میں محمد دا تزکیہ نفس وے فرما دے کیونکہ تزکیہ نفس تو سب تو زیادہ بہترین کرنے والا ہے انت ولیوگا و مولاگا تو والی بھی ہے مددگار بھی ہے اور آگے فرمایا اللہم انی اعوذ بکا اور اے اللہ میں پناہ مانگنا وا من علم لا ینفع ایسے علم تو پناہ مانگنا وا جڑا فائدہ نہیں دیندا ایسے علم تو پناہ مانگنا وا جڑا فائدہ نہیں دیندا اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع اور ایسے قلب تو ایسے دل تو بھی پناہ مانگنا وا من قلب لا یخشع جڑا دل اللہ تو نہیں ڈردا اس دل تو بھی پناہ مانگنا وا ومن قلب لا یخشع وَمِن نَفْسِ اللَّهِ تَشْبَعُ اور فرمایا کہ ایسا نفس جڑا کدے سیر نہیں ہوندا اس تو بھی پناہ مانگنا وا یعنی دل تو اس کا ایک دوسرا معنی پتہ کی ہے وَمِن نَفْسِ اللَّهِ تَشْبَعُ یعنی حلال ہے حرام ہے تب بھی حلال حرام دی پہچان جیڑا نفس سیر نہ ہوئے اس تو بھی پناہ مانگنا وا اور آگے فرمایا وَمِن دعوت اللہ یستجاب لگا اور ایسی دعا تو بھی پناہ مانگنا وا جو تیری بارگاہ دے اندر قبول نہیں اے انشاءاللہ پہلا حصہ تمہارے سامنے بیان کر چکی ہوں پناہ مانگو اور کیڑی کیڑی چیزاں تو اللہ دی پناہ دے اندر آنے کو میں اللہ دی توفیق نال دعویٰ دلائل حوالہ راوی پورے ثبوت نال بیان کیتا ہے اللہ پاک مینوں اور توانوں پناہ مانگنے دی توفیق عطا فرمائے اور جن چیزوں سے نبی پاک نے پناہ مانگی اپنے صحابہ کو تعلیم دی ہے اللہ مجھے اور آپ کو بھی پناہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین